السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں سید اللہ نواز جیلانی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما تھے تو ایک باپردہ خاتون حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں کہ اے امیر المؤمنین، حضور میرے شوہر جو ہیں وہ بڑے نیکوکار ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پورا دن روزے کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم سوچنے لگے کہ شاید یہ عورت اپنے شوہر کے اچھے ہونے پر میری گواہی طلب کر رہی ہے۔ تو فاروق اعظم فرمانے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے شوہر بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ عورت نے جب سیدنا فاروق اعظم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ سوچنے لگی کہ اب میرا چلے جانا ہی اچھا ہے، اور عورت یہ سوچ رہی تھی تو سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا کعب فرمانے لگے کہ اے امیر المؤمنین، یہ عورت آپ سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں۔ تو وہ عورت بھی سیدنا کعب کی اس بات پر سر ہلانے لگی اور ہاں کہنے لگی۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا کعب سے فرمایا کہ اب تو نے بات کو اچھی طرح سمجھ ہی لیا ہے تو اب فیصلہ بھی تمہیں کرنا ہے۔ حضرت سیدنا کعب نے فرمایا کہ اس عورت کے شوہر کو بلایا جائے۔ جب اس عورت کا شوہر وہاں پر حاضر ہوا تو حضرت سیدنا کعب فرمانے لگے کہ آپ کی زوجہ آپ کی شکایت کر رہی ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کھانا پینا اور زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں، کیا ان کے متعلق شکایت کر رہی ہے؟ تو سیدنا کعب نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ عورت حق کے زوجیت کے متعلق شکایت کر رہی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور، میں نے جب اللہ کے عذابات کو پڑھا تو وہ ڈر مجھے ہر چیز سے غافل کر چکا ہے۔ تو حضرت سیدنا کعب فرمانے لگے کہ اللہ کا ڈر تو نے قرآن سے ہی سیکھا ہوگا، تو نے دین اسلام سے ہی سیکھا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا کعب نے فرمایا کہ جس قرآن نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اسی قرآن نے ہمیں دوسرے حقوق ادا کرنے کا بھی پابند بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر 1 سے لے کر 4 بیویاں تک رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ اس شرط پر ہے کہ آپ ہر بیوی کے حقوق ادا کریں۔ جس طرح اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اسی طرح ہم سب کے حقوق ادا کر کے اللہ کے عذاب سے خود کو بچائیں۔ دوستو، نیکی وہ ہے جو ہم حق کے دائرے کے اندر رہ کر کریں۔ اللہ کی 5 وقت کی فرض کی گئی نماز 5 وقت میں پڑھنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح ہر وقت ہمارے اوپر الگ الگ ذمہ داری جو ہے وہ ڈال رہا ہے، تو ہم ہر وقت کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں۔ اور عورتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام سے بڑھ کر عورت کو کسی اور مذہب نے اہمیت نہیں دی ہے۔ اسلام کے اندر جس طرح ماں کا ایک مقام ہے، اسی طرح بیٹی کا بھی مقام ہے، بیوی کا بھی اپنا مقام ہے، اولاد کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اڑوس پڑوس۔ البتہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کی طرف سے جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کی گئیں، لازم کی گئیں، ان سب ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہی اللہ کی عبادت کہلاتا ہے۔ دوستو، ہمارے اوپر حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں چیزیں لازم کی گئی ہیں، اور یاد رکھیے گا ان دونوں چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے زندگی کے اعمال کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم۔